شادی کے شروع سے ہی میری دیور کے ساتھ بہت گہری دوستی ہو گئی۔ میرے منہ سے جو بھی بات نکلتی وہ باغ کر پوری کرتا۔ میں بھی اسے ہر طرح سے راضی رکھتی تھی۔ ویسے تو میرا دیور عمر میں مجھ سے کافی چھوٹا تھا، لیکن دکھنے میں وہ جوان مرد دکھائی دیتا تھا۔ ایک دن صبح میں اس کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے گئی تو سامنے جو منظر میں نے دیکھا، میں مرنے والی ہو گئی تھی، کیونکہ اپنے دیور کو ایسی حالت میں دیکھ کر مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں چپ چاپ واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور سارا دن اپنے دیور کے بارے میں سوچتی رہی۔ رات ہوئی تو شوہر نے فون کیا کہ آج رات وہ گھر نہیں آئے گا۔ میں نے بہانہ بنا کر دیور کو اپنے کمرے میں سلا لیا۔ آدھی رات ہوئی تھی کہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح جو منظر صبح دیکھا تھا وہ سچ ہے یا غلط۔ میں تھوڑا سا اور دیور کے ساتھ ہو کر لیٹ گئی، لیکن تب میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا جب میری شادی ایسے انسان سے ہوئی تھی جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا سوائے ایک چھوٹے سے بھائی کے، نہ باپ نہ ماں، نہ کوئی بہن اور نہ رشتہ دار۔ جب میرا رشتہ آیا تو میں بہت خوش تھی۔ لڑکا اچھی جاب کرتا تھا، مجھے ساس نندو کی ٹینشن نہیں تھی، چنانچہ میں نے ہاں کر دی۔ میں اپنی شادی پر بہت خوش تھی، سب کچھ میرے مطابق ہوا تھا۔ میرا شوہر اچھا انسان تھا، وہ زیادہ تر مصروف رہتا تھا۔ میرا ایک 14-15 سال کا دیور تھا جو اسکول میں پڑھتا تھا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ اس کی غیر موجودگی میں سارا کام دیور کرتا تھا۔ وہ صبح اٹھ کر اپنے لیے اور اپنے بڑے بھائی کے لیے ناشتہ بنا دیتا تھا، اتوار والے دن مشین لگا کر کپڑے دھو دیتا، 2 دن بعد پورے گھر کی صفائی کر دیتا، شام کا کھانا باہر سے لے آتا۔ وہ پڑھنے میں اچھا تھا، اس لیے رات کو اپنے لیے چائے بناتا تو اپنے بھائی کے لیے بھی بنا دیتا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، وہ سیدھا سادہ معصوم لڑکا کافی محنتی تھا۔ پھر میرے شوہر نے میرے ہاتھ تھامتے کہا کہ میرا بھائی بہت چھوٹا تھا جب میرا ماں باپ ایک حادثے میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اپنا اور اپنے بھائی کا پیٹ پالنے کے لیے میں کام کرنے لگا۔ میرے بھائی کو کبھی ماں باپ کا پیار نہیں ملا، وہ اللہ کے کرم سے پل گیا اور اب مجھے سنبھال رہا ہے۔ میں بس پیسے کماتا ہوں، لیکن گھر کیسے بناتے ہیں یہ میرے 14-15 سالہ بھائی کو اچھے سے پتہ ہے۔ اب تم آ گئی ہو نا تو اس کا خیال کرنا، اسے اپنے چھوٹے بھائی یا بیٹے جیسی محبت دینا۔ میں نے یہ سب باتیں خاموشی سے سن لیں اور اپنے شوہر سے کہا کہ فکر مت کریں اور میں سب سنبھال لوں گی، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے تھوڑا غصہ آیا تھا کہ میرا شوہر اپنے بھائی کی تعریف ہی کیے جا رہا تھا۔ خیر اگلے دن میری آنکھ دیر سے کھلی، دیکھا تو شوہر جا چکا تھا۔ میں باہر آئی تو دیور کو کچن میں چائے بناتے دیکھا۔ آج کل اس کے امتحان ہو رہے تھے اور وہ خوب دل لگا کر پڑھتا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے فوراً عمل کرنا ضروری سمجھا۔ جنید، میں نے اسے پیار سے پکارا۔ جی بھابھی، اس نے فوراً ادب سے جواب دیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، اس کے چہرے پر مجھے خوف بھی دکھائی دیا تھا۔ میں نے سنا ہے تم ناشتہ بہت اچھا بناتے ہو، میں بھی تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے کراؤ گے ناشتہ؟ میری بات سن کر اس نے حیرت سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ آپ بیٹھے، میں ابھی بنا دیتا ہوں۔ وہ خوش ہو گیا تھا اور پھر خوشی خوشی ناشتہ بنانے لگا۔ میرا پلان کامیاب ہو چکا تھا۔ میں انگڑائی لیتے اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور اپنے بیڈ پر لیٹ کر موبائل چلانے لگی۔ 10-15 منٹ بعد ہی جنید گرما گرم ناشتے کے ساتھ حاضر تھا۔ میری بھوک ایک دم ہی بڑھ گئی تھی۔ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، میں نے تعریف کرتے کہا۔ بھابھی آپ پہلے کھا کر دیکھیں پھر بتائیے گا یہ پراٹھا کیسا بنا ہے، اور آملیٹ بھی۔ اس کے چہرے پر معصوم بچوں جیسی مسکان تھی۔ میں دل ہی دل میں ہنس دی۔ وہ چلا گیا اور میں نے خوب اچھے سے ناشتہ کیا۔ اس کے بعد میں پھر سے سو گئی۔ جب اٹھی تو لنچ ٹائم تھا، گرمیوں کا موسم تھا، میرا کچھ بھی بنانے کو دل نہیں تھا۔ میں کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے نکلی اور جنید کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ناشتہ بہت اچھا بنا تھا، اب ایسا کرنا لنچ بھی تم بنانا، بریانی بنا لینا، تمہارے بھائی بھی شوق سے کھاتے ہیں، اور میں بھی تمہارے ہاتھ کی بریانی چکھ لوں گی، اس کے بعد تو سارا کام میں نے ہی کرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی ابھری تھی۔ بھابھی، وہ دراصل میرا کل پیپر ہے۔ خیر چلے، میں کوشش کرتا ہوں۔ میں جانتی تھی وہ میری بات ٹال نہیں سکتا تھا، اور ویسے بھی اس نے پڑھ لکھ کر کون سا افسر لگ جانا تھا۔ اسے بریانی کا بول کر میں اپنے دوست کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی۔ 3 گھنٹے بعد گھر لوٹی تو سارا گھر چمک رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی صفائی میرے دیور کی کمزوری تھی، وہ گھر کو گندا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور پھر میری یہی روٹین نکل چلی۔ اکثر شوہر بنا ناشتہ کیے چلا جاتا، اکثر میں اسے بنا دیتی اور اکثر میرا دیور۔ اس کے میٹر کے پیپر بھی ہو گئے تھے، اب وہ فری ہوتا تو سارا گھر کا کام بھی کر دیتا تھا، کیونکہ میں تو ناشتے کے فوراً بعد سو جاتی تھی اور اٹھ کر اپنے دیور کے کمرے کی صفائی کر لیتی تھی۔
شام کا کھانا بھی دیور بناتا اور شوہر کے آنے پر میں روٹی بنا لیتی اور چائے بھی، جس سے شوہر کو لگتا سارا کام میں کرتی ہوں۔ ہفتے بعد کپڑے میرے دیور دھو دیتا تھا، وہ خاموشی سے سارے کام کر لیتا تھا۔ میرا دیور اب کالج جانے لگا تھا، اس کا قد کاٹ مزید لمبا ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی میں اس سے کام کرواتی تھی، اسے کہنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ اب وہ اکثر دیر سے گھر آتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کل میں نے فیس جمع کروائی ہے، آپ رات کو بھائی سے بات کر لینا، میں ذرا دیر سے گھر آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میری بویں سکڑ گئیں کہ اب اسے پیسے دینے تھے۔ کالج کی فیس کم از کم 1 لاکھ تو ہوگی نا، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر فضول میں اتنے پیسے اپنے بھائی کو دے۔ چنانچہ میں نے شام کو شوہر کو بتایا ہی نہیں، اور صبح ہوئی تو دیور نے فیس کا پوچھا۔ میں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ تمہارے بھائی کہہ رہے تھے کہ ابھی کا ہاتھ تنگ چل رہا ہے، اسی لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر دیور پریشان ہو گیا، اس کا منہ لٹک گیا اور وہ خاموشی سے چلا گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، اور اس کے بعد دیور نے دوبارہ شوہر سے کوئی بات نہ کی۔ وقت گزرتا گیا، میں بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی اور دیور بھی۔ البتہ ابھی بھی جس وقت مجھے دیور فارغ ملتا میں اسے کام پر لگا دیتی۔ مجھے شروع سے ہی کام کرنے کی عادت نہیں تھی، بلکہ یوں کہہ کے کہ میں کام چور تھی۔ میں نے سوچا تھا سسرال جا کر نوکرانی رکھ لوں گی، لیکن یہاں مجھے مفت میں کام کرنے والا دیور مل گیا تھا، اس لیے ان نوکرانی کی بلا کیا ضرورت تھی۔ جس دن شوہر گھر آتا میری طبیعت خود خراب ہونے کا بہانہ بنا لیتی اور شوہر اس دن کھانا باہر سے لے آتا۔ میں بالکل ویسی زندگی جی رہی تھی جیسی میں چاہتی تھی۔ میرا دیور اب رات کو 10-11 بجے واپس آتا تھا، اور صبح جب میں اٹھتی تو کچن صاف ستھرا ہوتا، کیونکہ رات کو دیور سارے برتن دھو کر اور کچن صاف کر کے سوتا تھا۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے دیور سے پوچھ ہی لیا کہ تم رات گئے تک کہاں رہتے ہو؟ اس پر دیور نے کہا میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں۔ دیور نے سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا اور چلا گیا۔ پہلے تو میں ڈر گئی کہ کہیں دیور فیس کا ذکر نہ کر دے، کیونکہ دیور کے نام پر میں اکثر اپنے شوہر سے پیسے لے لیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دیور اب بڑا ہو چکا تھا، وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا، اور وہ 2 مہینے میں نے کیسے مشکل سے گزارے تھے یہ میں ہی جانتی تھی۔ مجھے پورے گھر کا کام کرنا پڑتا تھا، جو مجھ سے ہوتا نہیں تھا۔ میرے تو جیسے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ دیور نے گھر کو جانے کیسے سنبھال رکھا تھا، ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تھی۔ اب ہر جگہ برتن بکھرے رہتے تھے۔ وقت یوں ہی پر لگا کر اڑ گیا، دیور لمبے عرصے کے لیے گھر سے غائب ہو گیا۔ کبھی کبھار دیور سے فون پر بات ہو جاتی تو کہتا بھابھی دوست کے پاس راولپنڈی رہتا ہوں، پڑھائی جیسے ہی ختم ہوگی واپس آ جاؤں گا۔ 5 سال بیت گئے، شوہر کبھی کبھار اس سے جا کر مل آتا تھا، اور پھر ایک دن دیور واپس آ گیا۔ میں پہلی بار اس کے گھر آنے پر خوش ہوئی تھی۔ میں نے اس کی خوب آؤ بھگت کی، اچھا کھانا کھلایا اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ دیور بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا، وہ پہلے سے کافی نکھر گیا تھا۔ شام ہوئی تو میں نے دیکھا دیور اپنے کپڑے استری کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج تم اپنے بھائی کے بھی کپڑے استری کر دو۔ دیور نے یہ بات سنی اور کہا کہ بھابھی اس کام کا ٹیکس لگے گا اور فائل بھی جمع کرانی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں ہنس دی، مجھے لگا مذاق کر رہا ہے۔ چنانچہ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ٹیکس ادا کر دوں گی۔ دیور نے سارے کپڑے استری کر دیے، اور پھر جیسے ہی شام ہوئی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ میری زندگی کی سب سے خوفناک رات بننے والی تھی۔ شام ہوتے ہی دیور میرے کمرے میں آیا اور کہا کہ چلیں بھابھی فائل جمع کروائیں۔ وہ کافی سنجیدہ تھا، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ کس فائل کی بات کر رہا تھا وہ۔ کون سی فائل؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو آپ کو آفس پہنچ کر ہی پتہ چلے گا، دیور نے اس سنجیدگی سے جواب دیا۔ اگر یہ مذاق ہے تو میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، مجھے ضروری کام سے باہر جانا ہے، میں نے لاپرواہ انداز میں کہا اور اپنا بیگ اٹھاتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ لیکن دیور نے آگے بڑھ کر جھٹکے سے میری بازو تھام لی، مجھے تو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ جس دیور نے کبھی مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اس نے آج مجھے چھوا تھا، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرا بازو، میں نے غراتے ہوئے کہا۔ چھوڑ دوں گا، پر پہلے سارے حساب برابر کرنے ہیں۔ دیور کا انداز کچھ ایسا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن دیور مجھے کھینچ کر کمرے کی جانب لے جانے لگا۔ میں ڈر گئی تھی اور اب اس سے یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارا بھائی تم سے ناراض ہو جائے گا اگر اس نے تمہیں مجھ سے بدتمیزی کرتے دیکھ لیا، پر اس نے میری ایک نہ سنی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور ایک زوردار تھپڑ مجھے دے مارا۔ یہ تھپڑ اس لیے کہ آپ نے بھائی کو ہمیشہ دھوکہ دیا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا۔ میں تو حیران رہ گئی تھی۔ پھر اس نے ایک فائل اٹھائی اور میرے سامنے پھینکی۔ آپ جو چھپ چھپ کر بزنس کر رہی ہیں، یہ اس کی تفصیل ہے۔ آپ کے ذمے جتنا بھی ٹیکس ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔
वो क्या बोल रहा था मुझे कुछ समझ ना आया। और ये देखें, मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। जानता हूँ आप गलत कामों में मुलव्वस हैं, लेकिन इससे पहले कि इनकम टैक्स वाले आपको लेकर जाएं, खामोशी से टैक्स अदा कर दें। उसने अपना कार्ड मेरे सामने किया और मैं हैरान रह गई। वो वाकया ऑफिसर बन चुका था। इतना लंबा अरसा वो घर से इसीलिए गायब था कि वो ट्रेनिंग पर गया हुआ था। और इस फाइल में वो सारा हिसाब किताब है जो आपने मेरे नाम पर बाई से पैसे लिए, सारे आपको आज मुझे अदा करने हैं। मैं खाली खाली नज़रों से देवर को देख रही थी, जाने उसे कैसे मेरे बिज़नेस का पता चल गया था। हालांकि मैंने बहुत राजदारी से सारा काम किया था। जानती हैं, जब आप पहली बार इस घर में आई थी तो मैंने आपको भाभी नहीं माँ समझा था। मैं प्यार का भूखा बच्चा था। मैं थक गया था अपने नाजुक हाथों से काम करते करते। पर आपने क्या किया? आपने मुझे नौकर बना लिया। देवर की आंखों में आंसू आ गए और मेरा सर झुक गया। मैं जानता था अगर मैंने इनकार किया तो आप मुझसे नफ़रत करेंगी, बाई को मेरे ख़िलाफ़ भड़काएंगी। इसीलिए मैं खामोशी से आपकी हर बात मानता गया। ये कैसे आईना दिखा रहा था वो आज मुझे। मैं तो जैसे ज़मीन में गड़ गई थी। आप चाहती तो नौकरानी रख लेती, पर नहीं, आपको तो मुफ्त में सब मिल रहा था। खैर, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मेरे ऑफिस वालों ने यह फाइल मुझे दी है। वो आपको गिरफ़्तार करना चाहते थे। मैंने उनकी मिन्नतें की कि मैं आपको मना करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से मेरे भाई की बदनामी हो। और ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रो दी। जाने क्यों मैं पत्थर दिल बन गई थी। मेरे अंदर लालच आ गया था। मैंने अपनी दोस्त के कहने पर शोर से छुपकर बिजनेस शुरू कर लिया। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।